ایک بوڑھا شخص بہت بیمار پڑ گیا تھا اور اسے صحت یابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ میرے فوت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، جلدی جلدی میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ چارپائی کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بابا جی، آپ کے تینوں بیٹے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور بڑی دور رہتے ہیں، ان کو پیغام بھجوا دیا ہے، امید ہے کہ وہ جلد ہی آ جائیں گے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ اگر میرے بیٹوں کے آنے سے پہلے ہی میں فوت ہو جاؤں تو میری یہ وصیت ہے، جو میرے تینوں بیٹوں کو بتا دینا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 بیٹے میرے فرما بردار ہیں اور ایک بیٹا نافرمان ہے۔ ساری زندگی اس بیٹے نے میری فرما برداری نہیں کی تو میری تمام جائیداد صرف میرے 2 بیٹوں کو دینی ہے، تیسرے بیٹے کو میں اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے تینوں بیٹے نہیں آئے تھے۔ اب لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ وصیت تو بڑی عجیب ہے کہ میری جائیداد کے وارث صرف 2 بیٹے ہیں، تیسرے بیٹے کو میں جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ان تینوں بیٹوں میں سے نافرمان بیٹا کون سا ہے اور 2 فرما بردار کون سے ہیں، کیونکہ اس آدمی نے تو نام ہی نہیں بتایا اور ایسے ہی انتقال کر گئے۔ اب وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ وصیت لکھی اور وصیت لکھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ اس بوڑھے کا نافرمان بیٹا کون ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس بوڑھے آدمی کے تینوں بیٹے وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد کا انتقال کیسے ہوا۔ وہاں پر موجود ایک شخص کہنے لگا کہ تمہارا باپ دل کا مریض تھا، تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور تمہارے آنے سے پہلے ہی وہ چل بسے۔ اب بیٹے موجود لوگوں سے پوچھنے لگے کہ مرنے سے پہلے ہمارے ابا نے کیا کچھ اہم بات کی تھی یا نہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے ایک وصیت کی ہے اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری ساری جائیداد کا مالک میرا وہ بیٹا ہوگا جو میرے سر پر میرے مرنے کے بعد جوتا مارے گا، ورنہ میری ساری جائیداد کسی مسجد یا مدرسے میں دے دینا۔ آگے وہ شخص کہنے لگا کہ پکڑو یہ جوتا، اور جسے تمہارے باپ کی جائیداد چاہیے وہ یہ جوتا اپنے باپ کے سر پر مارنا شروع کر دے۔ آگے سے 2 بیٹوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جائیداد کسی مسجد یا کسی مدرسے میں دے دو، لیکن ہم اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر جوتا نہیں ماریں گے۔ تیسرے بیٹے نے کہا کہ یہ میں کبھی بھی کسی مسجد یا مدرسے میں اپنے حق کی جائیداد نہیں جانے دوں گا، لاؤ مجھے دو جوتا۔ اور اب وہ جوتا لے کر اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر مارنے جا رہا تھا کہ لوگوں نے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ نافرمان بیٹا ہے جسے اس بوڑھے شخص نے جائیداد سے بے دخل کیا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ یہ سارا ڈرامہ ہم نے کیا تھا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس بوڑھے شخص کا وہ نافرمان بیٹا کون سا ہے، اور اصل وصیت یہ ہے کہ اس بوڑھے شخص کی جائیداد کے وارث صرف 2 بیٹے ہیں اور جو بیٹا اپنے باپ کا نافرمان تھا وہ جائیداد سے بے دخل ہے۔ اب تمہیں تمہارے باپ کی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی وہ نافرمان بیٹا بڑا شرمندہ ہوا اور اپنا سر پکڑ کر وہاں بیٹھ گیا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کچھ نافرمان اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو مال و دولت کی خاطر اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر جوتا تک مارنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بڑھ کر ماضی میں ایسے قصے موجود ہیں کہ جائیداد کی خاطر اولاد نے اپنے باپ کو ہی مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے پیج کو فالو بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔